السلام علیکم میاں علی پیجن کلب یوٹیوب چینل کے دوستوں آج ہم یوٹیوب چینل کے لیے اسپیشل جو ویڈیو ہوتی ہے اور معلوماتی اور ایک سینئر کھلاڑی کی سینئر کبوتر پرور کی استاد کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے کہ آپ کے شوق اور ذوق میں اضافہ ہو۔ اور آج کی جو ہماری جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو ایک نئی چیز جو ہم آپ کو دیں گے کہ جب آپ کہیں سے بھی آپ اپنے وسائل اپنے تعلق خرچ کر کے آپ کہیں سے اچھا کبوتر لے آتے ہیں، پھر اس کبوتر کی بلڈ لائن کیسے بنائی جائے، تو اسی سلسلے میں ہم آج حاضر ہوئے ہیں۔ تو میرے ساتھ جو شخصیت ہیں، یہ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، سرگودا ریجن کی کبوتر پروری جو ہے استاد افتخار علی خان اور استاد دلشاد علی خان مرحوم، ان کے بغیر نامکمل ہے۔ سرگودا کی کبوتر پروری کے بابائے کبوتر پرور ہیں جی استاد افتخار علی خان صاحب، اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے خلیفہ جاوید بٹ صاحب جی، جو کہ استاد باؤ حسن صاحب 79 والے کے باقاعدہ شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو خان صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افتخار علی خان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ بال جو ہے نا سفید نہیں کیے۔ یہ کبوتر پروری کا جو میدان ہے، آسمان کا میدان، اس کے کھلاڑی ہیں، اور سرگودا سمیت ہمارے پنجاب کے جتنے بھی بڑے اضلاع ہیں، ان کے جو پرانے جتنے بھی کبوتر پرور ہیں، وہ دلشاد علی خان اور افتخار علی خان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی کبوتر پروری کی ہے، کس طرح انہوں نے کبوتر اڑائے ہیں۔ تو اس کی بتانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، نہ خان صاحب کو ضرورت ہے، سارے کبوتر پرور جو ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ ہمارا آج کا مقصد صرف یہی ہے کہ انہوں نے اپنی جو 50 سال 60 سال کی ان کی کبوتر پروری کا تجربہ ہے، اس سے کیا حاصل کیا اور کیا اب یہ آگے ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں۔ تو افتخار علی خان صاحب اس وقت ماشاءاللہ تقریباً 73 سال خان صاحب کی اس وقت عمر ہے، اور انتہائی سینئر ہیں کہ سرگودا کی کبوتر پروری میں۔ تو جی خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب کیا حال ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا خان صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آپ نے کبوتر پروری میں شاگردی کس استاد کی؟ جی میرے استاد احسان بڑے صاحب ہیں جی، وہ لکھن وال گجرات کے پاس ہے۔ لکھن وال گجرات، وہاں استاد سجاد جی، احسان صاحب، استاد احسان وڑائی صاحب جی۔ وہ میرے استاد بھی تھے اور میرے بڑے بھائی بھی تھے، تو میرا ان سے بڑا لنک تھا، اور یعنی کہ ایک شرافت کے پیکر تھے وہ۔ تو میں نے نہ سمجھا ہے کہ بھی یار میں ان کی شاگردی کروں، تو ایسے پھر میں نے نہ یہ 98 میں نے ان سے شاگردی کی 98 میں۔ جہاں اچھا، کبوتر پروری کا شوق جو ہے وہ آپ کو کس عمر میں یعنی کہ نا جی آپ کو شوق ہوا کبوتر پروری؟ ویسے تو میں جب 4 سال کا تھا نا جی، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ اس کے چچا کے گھر، وہ کرنل تھے اور انہوں نے 2 جوڑے رکھے ہوئے تھے، تو مجھے وہ پرندہ بڑا اچھا لگا۔ میں نے اپنی ضد کیا کہ والدہ سے کہ مجھے لے کر دو، تو انہوں نے وہ مجھے جوڑا لے کر دیا۔ 4 سال کی عمر میں آپ جوڑا لے آئے کبوتر؟ جی دوستو، 4 سال کی عمر میں جی 73 سال اس وقت عمر ہے جی خان صاحب کی، تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ 68 69 سال یعنی کہ ان کا شوق۔ ہاں، ایک اور رانا صاحب آپ کو بتلاؤں، میں نا شوقین ہوں اپنی ذات کا۔ میں نے نا یہ کبوتر بازی میں جو جدوجہد کی ہے نا، میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں شاگرد بناؤں، لوگوں کو بتلاؤں، نہیں، میری اپنی تسکین تھی اور وہ میں نے کی۔ اس کے بعد جو ہے نا جی دیکھ لیں آج تک جو ہے نا میں نے چھت پہ 30 سال جو ہے نا وقت گزارا، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، اور ایسے جو ہے نا۔ اور میں، آپ نے میرے سے پوچھا نا استاد، میرے 100 کے قریب استاد ہیں۔ میں اس کو استاد کا زیادہ درجہ دیتا ہوں جس نے مجھے ایک پوائنٹ بتلایا، اور میں تقریباً پنجاب میں نا ہر بڑے استاد کے پاس گیا ہوں اور ان کی جو ہے نا مطلب ہے قربت حاصل کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ یار ان سے کوئی پوائنٹ حاصل کروں۔ 1 دفعہ گیا ہوں، 10 دفعہ گیا ہوں، 20 دفعہ گیا ہوں۔ تو ایسے جو ہے نا ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ جان صاحب جو ساہیوال کے تھے نا، جن کے فرانسیسی کبوتر مشہور تھے، ان کے ایک دوست تھے مرزا فراست علی ان کا نام تھا، تو وہ جان صاحب کے بہت قریب تھے۔ تو
تو میں نا پاک پتن میں وہ رہتے تھے، تو دوپہر کو میں ان کو سلام کرنے گیا. اس وقت ان کی 99 عمر تھی. تو میرا شوق تھا کہ پرانے استادوں سے کچھ سیکھوں بھی اور ان سے تھوڑی سی قربت بھی کروں. تو جب میں ان کے پاس گیا دوپہر کا ٹائم تھا، تو وہ اندر کمرے میں سو رہے تھے. ان کا بیٹا بھی 70-75 سال کی ہوں. میں نے کہا جی وہ بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا جی میں قدم بوسی کے لیے آیا ہوں. تو پھر میں ان سے ملا، تو ایسے جو ہے نا پھر ان سے تھوڑی سی ہسٹری لی. تو ایسے بے شمار کبوتر بازی میں نا جی بے شمار میں نے نا، تو میں ان سب کو استاد ہی اپنا سمجھتا ہوں. جی خان صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ کو بچپن سے یعنی کہ بھی شوق کبوتر پروری کا. آپ کے بڑے بھائی استاد ارشاد علی خان صاحب بھی. تو اوائل میں آپ کے پاس کو کس نسل کے کبوتر آپ کے پاس تھے، اور سرگودا میں کن کبوتروں نے جو ہے نا جی راج کیا ہے یہاں کبوتر پروری؟ ایسا ہے کہ بھی رانا صاحب ابتدا میں تو بھائی ہمارے میں نا ایک خوبی بڑی تھی کہ وہ نا گیمیں خرید لیتا تھا. ٹھیک ہے نا، کسی نے کہا جی یہ گیم بک رہی ہے آپ لے لیں، اس میں 2-4 کبوتر رکھنے باقاعدہ. ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی. اچھا، لیکن ایک میرے بڑے بھائی میں نا ایک خوبی تھی، وہ کہتا تھا کہ بازی اس سے لگاؤ جو سب سے اچھا کبوتر باز ہے. ان سے ہم ہارتے بھی تھے لیکن ہم اس سے سیکھتے بھی تھے. اس میں استاد صابر صاحب ہیں، استاد سلیم صاحب ہیں، استاد افضل بدو صاحب تھے. ایسے ہی ہمارے سے سینئر تھے. تو ایسے پھر ہم نے نا مطلب کبوتر بازی کی ابتدا کی، سیکھا. اور پھر ہمارے یہ ایم تھا کہ یار یہ بڑے استادوں کو ہم جیتیں. ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی بھی دی. تو ایسے بے شمار. پھر ایک اور بھی ہمارے شہر میں نا ایک بات کا بڑا اپنا تجزیہ ہوتا تھا کہ لال آنکھ کا جو ایک کسوری کبوتر ہے نا، یہ پاگل ہے، یہ آتا نہیں اوپر، یہ نہیں. لیکن میرے اندر ایک جدوجہد تھی کہ یار جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اللہ میاں میں ان کبوتروں کو نا بدنامی سے ہٹاؤں. پھر میں نے یہ کبوتر G3 کے نام سے ادھر اڑائے ہیں. تو اس کے بعد پنجاب میں ان کے ساتھ کبوتر نہیں بیٹھا. اتنی گرمی میں وہ کبوتر بیٹھے ہیں نا کہ بے شمار. وہ ساروں کا جو تکیہ تھا نا کہ لال آنکھ کا، وہ سارا تکیہ ان کا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. G3 جیسے ابھی آپ نے بات کی G3 سے پہلے جو یہاں پہ آپ کے پاس کبوتر تھے یا سرگودا میں، وہ کون سی بریڈ زیادہ تھی؟ اس میں کئی بتلایا نا کہ ہم نے گائے بگائے جنگ سے کبوتر خریدے، ہم نے لاہور سے خریدے، فیصل آباد سے، بے شمار. لیکن اس میں نا کبوتر باز ہمارے دور میں نا اتنے کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. اچھے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بیچتے نہیں تھے. ہاں، آج جو کبوتر بازی ہے نا، آپ کو دنیا کا ٹاپ کا کبوتر پیسے سے مل جائے گا. ہمارے دور میں ہم پھرتے تھے، گھومتے تھے، پھر ہم کئی چیٹر لوگوں کے ذمہ پڑ جاتے تھے. ان سے 100 کبوتر لے کر آئے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ کبھی کوئی ایک آدھا نکل آیا، بقایا نہیں. اس میں مختلف نسل تھے. تو جب آپ کے پاس یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں G3 سے پہلے جو کبوتر تھے، ان کی جو ایوریج تھی، یا وہ کبوتر کس وقت تک کی پرواز جو ہے نا جی یہاں پر آپ کی چھت پہ یا دوسری چھتوں پہ جو کبوتر تھے یہاں پہ لال آنکھ، تو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کنسیپٹنگ ہے وہ تو پاگل ہے، یہاں زیادہ کیا وہ تھی پرواز؟ یہاں اصل میں ہمارا سرگودا فیصل آباد سے زیادہ اٹیچ تھا. وہاں کے استاد لوگ ادھر جو ہے نا زیادہ ان کی شوق تھا. وہ جونسرے اور سفید کبوتر کا زیادہ شوق تھا. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے تھے یہ کبوتر جو ہے نا بڑے پرفیکٹ ہیں، اور اس میں ہم بھی جو ہے نا شامل ہوتے تھے. ہمارے پاس بھی وہ کبوتر تھے. لیکن ہمیں جو سیکھا ہے نا ہم نے، وہ یہ کہ کبوتر بنانا ایک علیحدہ شعبہ اور کبوتر اڑانا جو ہے نا یہ علیحدہ شعبہ. ہم نے پہلے کبوتر بنائے تو ہمارا ریکارڈ یہ تھا، آج ہمارا 6 بجے کبوتر بازی میں بیٹھا ہے، اگلے دن وہ صبح ہی بیٹھ جاتا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اب وہ کس طرح دوبارہ اڑے. تو اس جستجو میں پھر ہم نے ٹائم لگایا، استادوں سے اس کا جو ہے نا ہم نے معلومات کی، اور انہوں نے پھر ہمیں گائیڈ کیا. تو ہمارے استاد ارشاد علی خان مرحوم جو آپ کے بڑے بھائی تھے جی، تو وہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ فرنٹ لائن پہ وہی ہوتے تھے، سارا سرمایہ. جی ہاں. تو انہوں نے جو ہے شاگردی کس استاد کی؟ انہوں نے فلم ایکٹر یوسف خان صاحب جو ہے نا ان کے وہ شاگرد تھے. یوسف خان فلم ایکٹر جو ہیں. تو بھائی ہمارے جو ہے نا جی وہ سرمایہ سارا انہی کا ہوتا تھا. اور وہ میری بات بڑی مانتے تھے. میں کہتا ہوں فلانی جگہ سے کبوتر لے کر آؤ، تو وہ فوری پیسہ جتنا بھی لگتا تھا نا. اچھا، پھر
وہ ایک بات رہ گئی ہے پھر وہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو کبوتر وہ اس وقت پرواز یعنی کہ ان کی نا ایوریج کتنی ہوتی تھی یعنی کہ بیٹھنے کی ٹائم یعنی کہ جیٹ میں؟ جی جیٹ میں ایک دفعہ ایسے ہے نا کہ ایک کبوتر بیٹھا ہے 6 بجے شام کو، اگلی دفعہ وہ صبح ہی بیٹھ کے ہمیں نہ اس کا تھکیڑا اتار سکتے تھے نہ اس کی کمزوری اتار سکتے تھے، تو ہم جو ہے نا پھر وہ کبوتر پہ بلیم کرتے اس وقت بھی کبوتر بیٹھتے تھے؟ ہاں بیٹھتے تھے، آج سے ہاں 40 سال پہلے جب ہمیں کچھ نہیں نہ پتا تھا، ہمارا کبوتر جب بیٹھتا تھا تو وہ گھنٹوں کی لیڈ دیتا تھا، لیکن اگلی دفعہ ان کا 2 بجے بیٹھا ہمارا 6 بجے بیٹھا، اگلی دفعہ ان کا 2 بجے بیٹھ کے ہمارا پھر صبح 9 بجے بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے میں جو ہے نا انبیلنس ہم جو ہے نا سمجھتے تھے کبوتر میں خرابی ہے، لیکن پھر وقت نے ہمیں بتلایا کہ نہیں، اس میں جو ہے نا ہماری کوتاہی تھی، پھر یہ ایسا جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اس چیز پر جو ہے نا قابو پایا۔ اور یہ بتلا رہا ہوں جی بھائی دلشاد میں ایک خوبی تھی، وہ کسی استاد کو بھی میں کہتا تھا نا کہ جی مجھے ان سے ملوا دو، تو وہ اپنے وسائل لگا کے اس استاد سے ملا۔ مجھے شوق تھا، میں جو میرے پاس استاد آتا تھا اس کو رات کو میں سونے نہیں دیتا، وہ کہنا اب تو یار سویرے ہونا رہی بانگ ہو رہی ہے، میں نے سونے میں تھا گیا، مجھے شوق بڑا تھا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، مجھے نہ کبوتر بازی کا خواب بھی، مجھے کبوتروں کا آتا ہے، نہ کبھی دولت کا ہے نہ عورت کا ہے، مجھے کبوتروں کا خواب آتا تھا، اور نہ بچھونا۔ ہاں اور میں جو ہے نا اس کے گھٹر منہ سے اتنا مطمئن تھا نا، یہ میری چرپائی پاس کھڑے پڑی ہوتی تھی نا، مجھے اتنی نیند آتی تھی نا جب وہ گھٹر منہ کرتے تھے۔ اچھا پھر G3 یعنی کہ جیسے آپ نے لال آنکھ، G3 آئے اور لال آنکھ، یہ G3 کہاں سے آیا اور پھر اس نے کیا ایسا کارنامہ کیا کہ ہر طرف G3 ایسے تھا جی، اپنا بھائی کے جو ساتھ تھے نا یوسف خان، تو وہ بھائی کے کافی قریب تھے اور بھائی سے بڑی محبت کرتے تھے، تو میں نہ کبوتر، کیونکہ بھائی ہمارے نوکری کرتے تھے، وہ کبوتر بازی کا ٹائم کم لگاتے تھے، تو میں نے ہی سارا کچھ کرنا ہوتا تھا پیچھے۔ تو وہ جو ہے نا ایک دن مجھے کہنے لگے یار لالا یوسف خان، میں نے تعریف تمہاری کی نا، تو انہوں نے کہا یار وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجو، وہ میرے جوڑے لگائے ادھر۔ کس سن کی بات؟ یہ سن تقریباً 83 کی بات، 83 کی بات۔ ہاں جی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو میں ادھر گیا ہوں اپنا ان سے ٹائم لے کے کہ لاہور، میرے ساتھ نعیم بٹ ان کے خلیفہ تھے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر گیا تو پتہ چلا وہ مری میں گئے ہوئے ہیں اپنا شوٹنگ میں، لیکن گھر وہ کہہ کے گئے ہیں اپنے پیچھے ملازمین کو کہ بھی افتخار ہے نا تو اس کو کھانا وغیرہ اس کو رعایت رکھو، صبح کبوتر میں لیٹ آ بھی جاؤں نا۔ تو اسی دوران نا ایک وہاں افضل خان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے، فوت ہو گئے، جی بینک میں تھے وہ، UBL بینک میں۔ تو وہ مجھے نا بڑا، وہ مجھے بھی اپنا چاہتے تھے کہ یار اپنا جو ہے نا یار میرے جوڑے لگاؤ، تو کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا نعیم بٹ اور میں ان کے گھر جو ہے نا گلشن راوی میں ہم گئے ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے نا مجھے کبوتر دکھلائے، مجھے کہنے لگے یار میرے بھی جوڑے لگاؤ، میں آپ سے بڑا متاثر ہوں۔ میں نے کہا جی میرا نا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہمارے چھت پر نا مخالفین بھی اور استاد لوگ بھی رات کو بیٹھتے ہیں، تمام لوگ جو ہے نا وہ لال آنکھ کے کبوتر کو اپنا کہتے ہیں قصور کرنے والا، یعنی کہ اس کو کہتے تھے کہ بھی یہ اچھا کبوتر نہیں ہے، تو مجھے دکھ ہوتا تھا۔ میں نے آج تک کسی کبوتر کے رنگ کو، نسل کو برا نہیں سمجھا، تو میں نے نا جی وہاں نا وہ افضل خان صاحب سے کہا کہ وہ سیل سول بھی کرتے تھے، لیتے بھی تھے۔ میں نے کہا یار میں آیا ہوں قدرتی طور پہ، تو مجھے جو ہے نا میرے پاس 4000 روپے ہیں، یہ تقریباً جو ہے نا آپ اندازہ لگا لیں 84-83 کی بات ہے، تو مجھے یار ایک جوڑا لال آنکھ کا لے دو، میری پسند سے کوئی یہاں بھیجتا ہو۔ انہوں نے کہا یار آپ 4,00,000 کی بات کرتے ہیں، یہاں تو نوٹوں کی بوری سے ملتے ہیں کبوتر۔ میں بڑا اپنا جو ہے نا شرمندہ ہوا، میں تو 4,000 بڑے سمجھ رہا تھا۔ تو وہ ان کی چھت پہ بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے جی یہ کبوتر پھر رہے ہیں، تو آپ اس میں سے لال، اس کے پاس لال آنکھ کے کبوتر تھے، تو میں نے نا اس کا ایک آدھا جوڑا لگایا، تو میں نے کہا یار یہ جوڑا لگا لیں آپ، تو وہ میں نے نا ہمتا ایک قسم کا کر دیا، جیسے نیگیٹیو اور پازیٹیو ہے نا، وہ میں نے نا نسل بڑھانے کے لیے جوڑا لگایا تھا، اڑانے کے لیے نہیں۔ وہ یا اس نے اڑنا نہیں تھا یا پھر اس نے اڑ کے آسمان سے آنا نہیں تھا، وہ آپ بریڈ کے طور پہ جو ہے نا اس کو استعمال کر سکتے۔ تو میں نے ایک لگایا، تو مجھے کہنے لگے یار یہ جو میرا جوڑا لگایا یہ تم لے لو۔ میں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں لیتا، میں تو قیمتاً لیتا ہوں، تو مجھے کہیں اور بتلائیں، آپ سے تعلق ہے میں نہیں۔ وہ میرے سے ضد کرنے لگے، لیکن میں آ گیا۔
میں نے کہا اچھا آپ جب سیڑھیوں سے اترے نا مجھے اس کا پٹھی پٹھا دے دیں. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے پٹھی پٹھا بھیجا. پھر ایک دن وہ سرگودا آئے, ہماری یہ بازیاں لگی ہوئی تھی, تو ان کا جو پٹھا تھا نا اس کو میں نے جوڑے لگایا. تو 6:15 بجے شام کو ایک ایک پر کا بچہ بیٹھا, تو وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے اس سے پہلے نا مجھے ایک بات کی, میں نے اس کو فون پہ کہ جی سنائے کتنے بچے نکلوائے. انہوں نے مجھے کہا یار خان صاحب, مجھے شرمندہ انہوں نے کر دیا, یار ایسے کبوتروں کے تو نیچے ہم بچے پلواتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے نہیں کہا. تو میں بڑا شرمندہ سا ہوا ہے, میں نے تو بڑا نہیں کہ اچھا جوڑا لگایا تھا. تو میں نے کہا جی آپ مجھے وہ جوڑا دے دیں. تو وہ جس وقت یہاں آئے تھے نا تو جوڑا ساتھ لے آئے تھے. میں نے کہا 2 جوڑے بچے پلوانے کے لیے بڑے پوٹرے کے میں آپ کو دیتا ہوں. تو وہ نیچے بیٹھے تھے, جو انہوں نے پٹھا مجھے بھیجا تھا نا اس جوڑے کا, وہ اسی کا پٹھا جو ہے نا 6:15 بجے شام کو بیٹھا تھا. اور جیٹھ بہت سخت گرمی تھی. تو میں دیکھ رہا تھا تو ان کو چکر آ رہے تھے کہ یار تو میں نے مشین بھی ان کو دے دی. تو اس طرح جو ہے نا ان کی شہرت. پھر مار اصغر صاحب بھی آئے اس جوڑے کے پٹھی پٹھا لینے کے لیے. افضل خان اور مار اصغر صاحب یہ کلاس فیلو تھے دونوں, تو اس لیے تعلق بھی تھا. وہاں بات ہوئی نا کہ یار افتخار خان نے وہ جوڑا, میں نے تو جوڑا بھی دے دیا ان کو. تو وہ تو بچہ میں نے خود دیکھا. G3 ایک تاریخ ساز کبوتر ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. پھر G3 نے کارنامے جو انجام دیے 3-4 سیزن دوران ہمارے سے پھر نا کچھ تھوڑا سا نا لوگ نا بازی لگاتے ہوئے. اس وقت ایک شہر تک بازی اڑتی تھی, یعنی کہ اپنے شہر سے باہر بازی. ہم لاہور بھی گئے ہیں بازی لگانے کے لیے. وہاں رنگ محل جو ہے نا ادھر اپنا گوال منڈی, استاد نصیر صاحب تھے, وہ شاگرد تھے استاد منیر سنیارے کے. سائیں یعقوب یہ سارا گروپ تھا, ہم ان سے بازی لگانے گئے. تو انہوں نے ہمارے سے جو ہے نا اگلے سال کا کہا ایسے بازی نہیں لگائی. تو ہم اس طرح پھرتے تھے یار ہمارے سے کوئی بازی لگائے. پھر یہاں پہ لال آنکھ نے ہاں, تو وہ جب قدرتی طور پہ میں ایک جوڑا لگا رہا تھا رات کو, تو سارے تمام صاحبان استاد بیٹھے ہوئے تھے. تو میں احترام تو سب کا کرتا تھا, میں چھوٹا بھی تھا. تو میں نے کہا جی میں یہ جوڑا لگا رہا ہوں تو اس کا نام ہے G3. تو وہ جو ہے نا میری طرف دیکھ کے انہوں نے کہا کیا G3 جو ہے نا. تو قدرتی طور پہ میرا اللہ کا کرنا ایسا اس کا نام بنا. اچھا, ایک اس میں جوڑے میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کئی بھی کبوتر اس سے تیزی آسمان نہیں جا سکتا. اتنا تیزی میں آسمان جاتا تھا کہ وہ سیدھا جیسے جہاز نہیں چڑھتا ایسے چڑھتا تھا, اسی لیے اس کا نام G3. اچھا, پھر اس میں ایک اور خوبی تھی, ہوا چل رہی ہے جتنی بھی تو وہ بند چلا جاتا تھا. دوسرے لوگوں کے کبوتر یہ نہیں کہ اس سے پرواز میں کم تھے, لیکن وہ مذمت کرتے تھے, وہ ہوا میں لڑنے کے لیے نا اپنی انرجی ضائع کرتے تھے. اس میں یہ خوبی تھی یہ اٹھتے ہی جو ہے نا سیکنڈوں میں بند چلا جاتا. اور یہ اس کے گواہی یہ جب انہوں نے آ کے پھر ہمارے مقابلے میں ایک چھاتی ادھر تیار کی سرگودے میں, استاد منیر سنیارہ صاحب تھے. اچھا جی, اور سائیں یعقوب تھے, ایک اکرام ان کا شاگرد تھا, اور اس طرح جو ہے نا یہ 4 استاد اڑانے آئے تھے ہمارے مقابلے. یہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اتنی جلدی آسمان میں کبوتر جاتے ہیں. تو بات G3 کی ہو رہی ہے, تو اس وقت بھی G3 آپ کے پاس یہاں ہے. تو وہ G3 جو ہے نا جی ذرا دکھائیں. اچھا جی.